سننے سے زیادہ عمل کرنے ذرا کی اپنائیں شیخ رمضان کو اور اس طرح آ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پٹنہ کے پھلواری شریف میں کیا سلام کا جواب نہیں دیا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. موضوع بڑا طویل ہے اور وقت بڑا قلیل ہے اور طبیعت میری علیل ہے، لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اختصار سے ہی صحیح اس مضمون کو آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. اللہ تعالی ہماری کوشش کو بار آور فرمائے، آمین. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی سورۃ المائدہ سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اور ذخیرہ احادیث میں سب سے صحیح ترین ذخیرہ صحیح البخاری کی ایک حدیث بھی پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن انہی آیاتوں حدیث کی روشنی میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کے مظاہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کے مظاہر. سب سے پہلی بات یہ سنیے کہ نبی کون ہے. دوسری بات ہے کہ نبی کی شان کیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں غلو کیا ہے. ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے
انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، بھیجا ہے، جس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور باضابطہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور جس کا خاتمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بتائے جاتے ہیں۔ بعض علماء نے اس حدیث پر ذوف کا حکم لگایا ہے، اور بعض نے کم و بیش کہہ کے چلنے والی بات بیان کر دی۔ بہرحال قرآن مقدس کے بیان کے مطابق اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور ہر قوم میں اللہ نے نبی کو بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لاکھ ہو کہ کروڑ ہو، یہ کتنی قومیں، کتنی بستیاں گزری ہیں، کتنے علاقے، کتنے خاندان گزرے ہیں، اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر میں نبی اور رسول بھیجا ہے۔ اس لیے اس گنتی کو ماننے کے بجائے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہر دور میں اللہ نے امت کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے، جن میں سے 5 بڑے نبی کا نام عام طور سے لیا جاتا ہے: آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر سب کے سردار، تمام نبیوں کے سردار، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، شان میں غلو۔ شان کیا ہے؟ اتنی بات یاد رکھیے گا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کما حق کو بیان کرنا چاہے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اتنی سی بات یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کے بعد کسی کی شان، کسی کا درجہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ اس سے بڑھ کے اور شان کیا ہو سکتی ہے؟ تو جب اللہ نے اللہ کے نبی کی شان کو اجاگر کر دیا، کہیں یہ کہہ کر اجاگر کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ کبھی اللہ نے یہ کہا لوگوں سے کہہ دو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم تمام لوگوں کے پاس اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا وَلَكِنْ رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کہا گیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وغیرہ ذالک۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی ہے۔ تو جو شان قرآن نے بیان کیا ہے اس شان سے بڑھ کر کون انسان اس کی شان کو بیان کر سکتا ہے؟ خالق کائنات نے، رسول کو رسول بنا کر بھیجنے والے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن شان و شوکت کا تذکرہ کیا ہے اس سے بہتر شان و شوکت کا تذکرہ پوری دنیا کی مخلوق کر ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اسی شان پر اکتفا کرنا چاہیے۔ رہا معاملہ اس میں غلو کے مظاہر، غلو آمیز واقعات۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ غلو سے متعلق 2 باتیں یاد رکھیے۔ ایک بات ہے کسی کی شان و شوکت کے بیان کرنے میں حد سے تجاوز کر جانا، بڑھا دینا، یہ بھی غلو ہے، اور کسی کی شان و شوکت کو گھٹا دینا یہ بھی غلو ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں افراط اور تفریط، بڑھا دینا اور گھٹا دینا۔ اب دیکھ لیجئے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کے زمانے میں جو اہل کتاب یہود و نصارہ موجود ہے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہیے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں
ناحق غلو مت کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ. اے میرے زمانے کے اہل کتاب، تمہاری نسل جو پہلے گزر چکی ہے ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو خود گمراہ ہو چکے ہیں. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کر چکے ہیں. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ سیدھے راستے سے خود بھٹکے ہوئے بھی ہیں. مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل کتاب یہود و نصارہ موجود تھے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے کہلوایا کہ تم اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل کے ناحق غلو نہ کرنا، اور نہ ہی اپنے پرکھوں، بزرگوں اور اپنے درویشوں اور اپنے بڑے انسانوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو لوگ خود گمراہ تھے اس سے پہلے. اور ساتھ ساتھ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اسی پر اکتفا نہیں، وہ لوگ خود گمراہ تو تھے ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا تھا. اور پھر تاکید کے طور پر اللہ نے فرمایا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اس غلو کر کے اور اپنے بزرگوں کے خواہشات کے پیچھے چل کر سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے. کس طرح بھٹکے تھے؟ کئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، اسے یاد رکھیے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو لیجیے یا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ماننے والے انسان کو لیجیے. موسیٰ علیہ السلام کی شان میں لوگوں نے بے انتہا گستاخیاں کی ہے جبکہ وہ ان پر ایمان لانے والے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے میدان تیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی میدان میں رہنے کے لیے بادل کا سائبان کر دیا، کھانے کے لیے من و سلوا کو اتار دیا، پینے کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے. اس کے باوجود ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے. جب کہا کہ جاؤ لڑ کے آؤ تو کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، قوم عمالقہ سے لڑ کے آئیے، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. اس موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بے انتہا نعمتوں سے نوازا تھا. ان کی بہت ساری لغزشوں نے، خطا اور گناہوں پر اللہ نے معافی کا اعلان بھی کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تب مانیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو چلتے ہیں. 70 افراد کو لے کے چلے گئے طور پہاڑ پہ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے تو کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. کیسے پتا اللہ ہی بول رہا ہے؟ جب تک کہ اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ نہیں لیں گے ہم تصدیق نہیں کریں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے، مانیں گے نہیں. اللہ نے کیا کیا؟ ایک بجلی گرا دیا اور سب لوگ وہیں ڈھیر ہو گئے، سب مر گئے، سب کو اللہ نے مار دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ قوم کے لوگ مجھ پر خفا ویسے ہی ہے، اگر یہ لوگ یہاں مر گئے ہم قوم میں جائیں گے تو کیا کہیں گے کہ جو لوگ ان کے مخالفین تھے، ان کے خلاف مظاہرے کرنے والے تھے، موسیٰ ان کو جا کے کٹوا دیے، مروا دیے. اے اللہ انہیں زندہ کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا. یہ سب انعام دیا تھا، لیکن اس انعام کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ وقتاً فوقتاً موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرتے جاتے. قرآن نے کہا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں یہودیوں کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہوئی ہے. یہ گستاخی کرنے میں غلو ہے، نہ ماننے میں غلو ہے.
پھر جب ماننے کی باری آئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بعد میں حضرت عزیر کے بارے میں کہنا شروع کیا، عزیر ابن اللہ، یہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ کیوں کہا؟ حضرت عزیر کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے، ایک بستی سے گزر رہے تھے، کہا اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے 100 سال کے لیے ان کو موت دے دیا اور پھر اس کے بعد انہیں اٹھایا۔ اس بنیاد پر انہیں لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور کچھ اور وجوہات ہو سکتے ہیں۔ تو جب ماننے کی باری آئی ہے تو حضرت عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور جب نہیں ماننے کی باری آئی ہے تو ایمان رکھنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں در گستاخیاں کرتے چلے گئے۔ یہ ہے غلو کرنا، غلو کی وہ شکل جس میں تفریط ہے، شان کو گھٹانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں لوگوں نے غلو کیا۔ کیسا غلو کیا ہے؟ پڑھیں گے سورہ مائدہ تو خاص طور سے 3 باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور تینوں پر اللہ نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ لقد کفر الذین، ان لوگوں نے کفر کیا، ان لوگوں نے کفر کیا۔ کن لوگوں نے؟ جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اس نے بھی کفر کیا۔ جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پارٹنر اور حصہ ہے، اس نے بھی کفر کیا۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، اس نے بھی کفر کیا۔ تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح غلو کر کے کفر کر دیا، گویا جو شان جس کا متعین ہے اس شان کو بڑھانا یہ بھی کفر کرنا ہے، اور اس شان کو گھٹا دینا یہ بھی کفر کرنا ہے۔ دوسری بات، عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، لیکن اسی جگہ پر اہل کتاب میں سے یہودیوں کا نظریہ ہے، نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حرامزادہ ہے، یہ صحیح باپ کی اولاد نہیں ہے، جبکہ قرآن کے مطابق ان کا کوئی باپ ہی نہیں ہے۔ ان کی ماں پر تہمت لگایا اور کہا یہ ان کا باپ فلاں ہے، اور خواہ مخواہ مریم اپنے بارے میں پارسائی کا تذکرہ کرتی ہے کہ ہمارا کوئی شوہر نہیں ہے، اور اللہ نے معجزانہ انداز میں یہ پیدا کر دیا ہے۔ تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس طرح گستاخی کر دی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تغلو فی دینکم غیر الحق، ناحق اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرنا۔ ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اے میرے زمانے کے یہود و نصارہ اہل کتاب، اس سے پہلے تمہارے آباء و اجداد جو گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے چل رہے تھے، یا اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے کے نتیجے میں گمراہ ہو گئے تھے، تم ان کی طرح گمراہ نہ ہو جانا، ان کے نقش قدم پر نہ چلنا، ان کی خواہشات کے مطابق چلنا مت، کیونکہ یہ خود گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیے تھے، اور یہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ یہاں پر بعض مفسر نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، ناحق شان میں غلو نہ کرنا اور ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہ چلنا جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ جو تمہارے آباء و اجداد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر کرسمس ڈے مناتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں ہے، بات کے لوگوں نے ایجاد کیا ہے، تم ایسا مت کرنا۔ یہ در حقیقت اس کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ آپ بھی اپنے رسول کے بارے میں ایسا نہ کرنا۔ آئیے تمہیدی گفتگو کے بعد اصل موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، عوام و خواص میں بہت ساری حدیثیں پھیلی ہوئی ہے جس کا سر اور پیر کچھ نہیں ہے، یعنی جس کی کوئی سند نہیں ہے، جو ثابت نہیں، لیکن
عوام و خواص میں بات پھیلی ہوئی. پہلی بات، اول ما خلق اللہ نوری. ابھی میلاد کا موسم ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے. کرسی طور مقررین اس قسم کی تقریر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے اللہ کے رسول کے نور کو پیدا کیا، اور اسی پر اکتفا نہیں ہے بلکہ اللہ نے اپنے رسول کو اپنے نور سے پیدا کیا. اللہ نے اللہ کے نور کو پہلے پیدا کیا، تھوڑی دیر کے لیے چل سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کی یہ کہنا، ہم نے اپنے نور میں سے، نور من نور اللہ، ہم نے اے نبی آپ کو اپنے نور سے بنایا ہے. گویا اللہ کے نور سے نکالا، اس میں کچھ کمی کیا اور محمد الرسول اللہ کو دنیا میں مبعوث کر دیا. مسئلہ میں پڑھائے گا نور اور بشر کا، انشاءاللہ اس سلسلے میں تھوڑی سی بات آئے گی. تو یہ حدیث ہی نہیں ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. یہ موضوع لا اصل لہ، یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اس کے بالمقابل ترمذی کی وہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا، یاد رکھیے گا. اگر کوئی کہ اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے، تو آپ کہیے گا وہ حدیث تو صحیح نہیں ہے. لیکن آپ کو صحیح حدیث سناتا ہوں کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر قلم سے کہا لکھو. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ کہا جمی ما کانا ما یکون، جو ہو چکا جو ہو رہا ہے سب کی تقدیر لکھو. پھر تقدیر لکھ دی گئی، یعنی تقدیر لکھنے والے قلم کو اللہ نے پیدا کیا. وہ حدیث بھی یاد رکھیے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری کائنات کی تقدیر کو لکھ دیا تھا. جب کوئی مخلوق ہی نہیں تھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہاں سے ہوگی؟ اس لیے اس حدیث کی روشنی میں جس میں کہا گیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تقدیر کو لکھ دیا، اس حدیث کو یاد رکھیے. اور اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا جس کو حکم دیا گیا کہ اب کائنات کی تقدیر کو لکھو، اس کو یاد رکھیے. یہ مسئلہ آپ کے سامنے صاف ہو جائے گا کہ یہ کہنا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے. چونکہ حدیث صحیح نہیں ہے اس لیے قابل اعتبار نہیں ہے. دوسری چیز یہ بھی بہت مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں. اور جو قوال اور شعر و شاعری کرنے والے لوگ پڑھتے ہیں کہ آپ کی ہی وجہ سے یہ آسمان و زمین کا نظام سجایا گیا ہے، اس کی بات صحیح ہے، یہ قرآن کی بات صحیح ہے. قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ اللہ نے لولا کا لما خلقت الافلاق، ایک حدیث پڑھتے ہیں یہ بھی گڑی ہوئی حدیث ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق، اے نبی اگر آپ نہیں ہوتے یہ کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا. یہ قرآن و حدیث کی سری خلاف ہے. تو نور کو پیدا کرنا یہ بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. وجہ تخلیق کائنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اب اس مسئلے پر آتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان غلو کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور معنی مطلب بغیر سمجھے ہوئے لفظ نور سے اللہ کے نبی کی فضیلت کو لوگ بیان کرتے ہیں، جبکہ قرآن کے بیان کے مطابق انسان کو اللہ نے سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل و صورت میں ڈالا ہے.
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ باعزت بنایا. یہی وجہ ہے کہ انسان اگر عبادت گزار ہو تو چند مخصوص فرشتوں کو چھوڑ کر فرشتوں سے بڑا درجہ حضرت انسان کا ہے. جبکہ حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جن کو آگ سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، وغیرہ ذالک. مطلب کیا ہوگا؟ انسان ایک عام انسان جو عبادت گزار ہے، متقی و پرہیزگار ہے، موحد و متبع سنت رسول اللہ ہے، تو وہ انسان چند گنتے کے چند فرشتوں کو چھوڑ کر تمام فرشتوں سے بہتر اعلیٰ عرفہ ہے. اور اس کی بہتری کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہے تو پہنچیے آپ آسمان، 7ویں آسمان پر، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو چکی تھی، اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر کہا تھا کیوں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو روئے زمین پر خونریزی کرے، فتنہ و فساد مچائے؟ ہم تو اللہ تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. اللہ نے وہاں ثابت کر دیا ان فرشتوں سے آدم علیہ السلام بہتر ہے. کیسے بہتر ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي هَؤُلَاءِ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. ان مخصوص چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھلا دیا. پھر انہی چیزوں سے متعلق فرشتوں سے کہا اچھا ان کے نام بتاؤ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے اللہ تیری ذات پاک ہے، جتنا تو نے ہمیں سکھلایا ہے ہمیں اتنا ہی معلوم ہے، اس سے زیادہ معلوم نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا؟ آدم یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم ان چیزوں کے نام انہیں بتلاؤ. بتلا دیا. اللہ نے کیا کہا؟ فرشتوں سے کہا قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم. اللہ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی بزرگی و فضیلت کو تسلیم کروانے کے لیے فرشتوں سے کہا آدم کے سامنے جھکو. اور سارے فرشتوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا الا ابلیس. ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، تکبر کیا اور کافر ہو گیا. تو فرشتوں سے بہتر کون؟ انسان آدم علیہ السلام. فرشتے سے نور سے پیدا کیے گئے، آدم علیہ السلام مٹی گارا سے پیدا کیے گئے، پانی سے پیدا کیے، آگ پانی مٹی ہوا سب کے مجموعے سے پیدا کیے گئے. تو آدم علیہ السلام کی فضیلت کو مسلم کروایا فرشتوں کی فضیلت پر، اس علم کی بنیاد پر. اس لیے اگر کوئی انسان آدم کی آدمیت کو تسلیم کرتے ہوئے تمام فرشتوں پر آدم کے مقام منصب کو سمجھتا ہے، اس کے لیے تو بڑا آسان سی بات ہے کہ محمد الرسول اللہ کی فضیلت کو آدم کی اولاد ہونے کے ناطے علم کی بنیاد پر ساری کائنات پر ان کی فضیلت کو تسلیم کر لیا جائے. رہا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہے، یہ بھی مسئلہ بڑا زبردست انداز میں بیان کیا جاتا ہے. اور ابھی ایک تقریر چلی ہوئی ہے، ایک اس کے بڑے عالم کے تقریر کا اقتباس چھوٹے چھوٹے بچے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا آپ کہیے کہ میں تم جیسا انسان ہوں، میں تم جیسا انسان ہوں. بڑے لچھے دار انداز میں تقریر کیا گیا جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، آپ سے بشر کہلوایا گیا. کبھی آپ نے سوچا نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے کا حکم دیتا ہے؟ جب وہ بشر نہیں ہے تو بشر کرنے کو، بشر بیان کرنے کو کیوں کہا گیا؟ جبکہ قرآن نے یہ بھی کہتا ہے ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا.
کسی بشر کے لیے یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر 3 طریقے سے۔ اللہ اس سے بات کرتا ہے سیدھا سیدھی، موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا معراج میں۔ دوسرا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو، فرشتے کو بھیجتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ تیسرا ہے کہ اللہ دل میں بات ڈال دیتا ہے، کس کو؟ ما کان لبشر، بشر کا تذکرہ وہاں کیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں جتنے نبی تشریف لائے وہ سارے کے سارے بشر تھے۔ ہاں، بشریت آپ کی فطرت ہے اور نورانیت آپ کا وصف ہے۔ جیسے حضرت علی کو کہا گیا شیر خدا، اسد اللہ الغالب، کہ حضرت علی انسان نہیں تھے، جانور تھے۔ کیا تھے حضرت علی؟ انسان تھے، بہادری من اسد اللہ کہا گیا، اللہ کا شیر کہا گیا۔ حضرت خالد ابن ولید کو سیف اللہ کہا گیا، کہ حضرت خالد ابن ولید انسان نہیں تھے، وہ لوہا لکڑ کا سامان تھے؟ نہیں، ان کی بصالت میں، ان کی طاقت و جوامردی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا ہے۔ خالد کیا ہے؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حضرت علی کے بارے میں کیا کہا؟ وسط اللہ، اللہ کا شیر ہے۔ جس طرح حضرت علی انسان ہے، بہادری میں شیر خدا ہے، حضرت خالد بن ولید انسان ہے، بہادری میں اللہ کی تلوار ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی ہے، اور چونکہ ساری کائنات کو اپنی نور ہدایت سے جگمگا دیا ہے، اس مناسبت سے آپ نور ہے، منور ہے، روشن کر دینے والے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ جو انسان اس کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے کہا، کہیں پر بھی آپ کو صراحت کے ساتھ نور نہیں کہا ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے قرآن کو بھی نور کہا ہے اور دیگر آسمانی کتابوں کو بھی نور کہا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کریں گے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، اور جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا نور کی پیروی کریں گے۔ اور یہ سورہ اعراف، تو وہاں قرآن کو نور کہا گیا۔ یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہمارے پاس ہے، کہاں نور؟ اس میں روشنی کچھ ہے؟ کمرہ بند کر دیجئے، اندھیرا میں ڈال دیجئے، اس سے روشنی ہوگی؟ روشنی اس کی صفت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نور مانا جائے تو صفت کے طور پہ مانا جا سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے کائنات کی تمام تر تاریکیوں کو چھاڑ دیا گیا، ساری ظلمتوں کو اور گمراہی کی ساری اندھیریوں کو ختم کر دیا گیا، اس مناسبت سے آپ نور ہے۔ ویسے انسانیت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے، فطرت کے لحاظ سے آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ سے پیدا ہوئے، اور ساتھ ساتھ پورے کی پوری نسل اور پورا خاندان ہے۔ کیا کسی فرشتے کا کوئی خاندان آپ کے پاس دکھائی دیتا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی کو بشر ماننا یہ قرآن کا اعلان ہے۔ کہیے قل انما انا بشر مثلکم۔ ایک بات یاد رکھیے، لوگ دھوکہ دیتے ہیں، لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور ہم لوگ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بات کی آیت کا جو جملہ ہے اسے چھوڑنے کے نتیجے میں قل انما انا بشر، بعض نے اس کا ترجمہ ہی غلط کیا، قل انما انا بشر۔ میں نے ایسا ترجمہ بھی پڑھا، قل کہہ انا، بے شک، ما انا بشر، میں انسان نہیں ہوں۔ جب یہ آپ کہیں گے تو اس کے بعد والا جملہ ہی غلط ہو جاتا ہے۔ یوحا الی، میرے پاس وحی کی جاتی ہے۔ وحی کس میں کی جاتی ہے؟ وحی تو اللہ کے نبی انسان پہ کی جاتی ہے، کسی فرشتے پر وحی نہیں کی جاتی۔ ایک فرشتہ حضرت جبریل ہے جس کو اللہ دے کر وحی دے کر بھیجتا ہے اور وہ نبی کے بعد تشریف لاتے ہیں۔ تو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ تم لوگ اللہ کے نبی کو اپنا جیسا انسان مانتے ہو، تو اپنا ایسا انسان ماننا بالکل غلط ہے۔ اب اپنا ایسا انسان نہیں مان سکتے۔ اگر اپنا ایسا انسان مانیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ کیسے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون انسان میرے طرح ہوگا؟ کیوں؟ آپ نے روزے صوم وصال سے منع فرمایا، مطلب مستقل پے در پے روزہ رکھنا، رمضان کے روزہ کے علاوہ پورا مہینہ مسلسل دوسرے مہینوں میں روزہ رکھنا اور بغیر افطار کے روزہ رکھتے چلا جانا، ایک صورت یہ ہے، اور رات دن کچھ کھانا پینا نہیں بلکہ روزہ ہی روزہ رکھنا، اس کو صوم وصال کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا روزہ مت رکھو۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ تو رکھتے ہیں، فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون انسان میرے جیسا ہے؟ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب تو مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، تم کو کھلاتا پلاتا ہے۔ 16 گھنٹہ سے 20 گھنٹہ ہو جائے دن میں تارے نظر آ جائیں گے، اس لیے آپ اللہ کے نبی کو بشر سمجھیے، اپنا جیسا بشر مت سمجھیے۔ اسی طرح وہ حدیث بھی یاد رکھیے جس میں اپنا جیسا بشر کہنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث صحیحہ میں، بلکہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کے، یعنی فجر سے پہلے اب وتر پڑھ کے سو جائے تھے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اب خراٹے لینا شروع کر دیتے۔ پھر حضرت بلال آپ کو جگاتے، چلیے نماز پڑھا دیجئے، تو آپ جا کے نماز پڑھا دیتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے، جبکہ مسئلہ یہ ہے کوئی آدمی ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا سو جائے، اس کا وضو ٹوٹ جائے، بیٹھے بیٹھے لیٹا ہے بغیر، بیٹھے بیٹھے سو گیا بغیر ٹیک لگائے ہوئے، گر بھی جاتا ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن آپ نے ٹیک لگا لیا، اس ٹیک لگانے کی حالت میں آپ سو گیا، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ تو پورا سو رہے تھے، خراٹا مار رہے تھے، کہا کیا فرمایا؟ ان عینای تنامان ولا ینام قلبی، سنو میری دونوں آنکھیں سو رہی تھی، میرا دل جاگ رہا تھا۔ تو کوئی انسان ہی کہ ہماری طرح انسان ہے، نہیں کہہ سکتے۔ جیسے پتھر بھی ہر قسم کا پتھر ہے، آپ کی مسجد میں پتھر لگا ہے، تاج محل میں پتھر لگا ہے، مسجد نبی میں پتھر لگا ہے، حرم شریف میں پتھر لگا ہے، سب پتھر تو یکساں نہیں ہے۔ بہت سے پتھر پہ بہت سے لوگوں کا غلط عقیدہ بھی رہتا ہے، عقیق ہے اور وغیرہ ذالک۔ تو پتھر ہونے میں پتھر ہے، لیکن مقام و منصب میں اس کی صفت بڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح انسان ہونے میں اللہ کے نبی بھی انسان ہی ہے، لیکن انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا وہ چنندہ بندہ ہے، سلیکٹڈ بندہ ہے، منتخب بندہ ہے، مختار اختیار کیا ہوا بندہ ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کو نازل کیا۔ اسی لیے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اے نبی کہہ دیجئے میں تو انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس تو وحی نہیں آتی، وحی میرے پاس آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی۔ اور جس کے پاس اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے، اللہ اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ موقع ملا تو آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو حکمرانی دی کہ جس جنات سے انسان ڈرتے ہیں اور اس کی طاقت و قوت کا اندازہ لگانے میں انسان غلو سے کام لیتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لگا دیا، اور جب تک کہ ہیکل سلیمانی تیار نہیں ہوئی تب تک کہ جنات کو پتہ بھی نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی فضیلت کو اجاگر کرنا چاہتا کر دیتا ہے۔ بہرحال بتانے مقصد ہے کہ اللہ کے نبی انسان ہے، لیکن ہماری طرح انسان نہیں ہے۔ انسان ہماری طرح اس معنی کر کے ہے، ہماری آنکھ ہے دو، ہمارے کان ہے دو، ہماری ہونٹ ہے دو، ہمارے ناک میں سوراخ ہے دو، ہمارے ہاتھ پیر دو دو ہے، ہمارا جسم ہے، ہماری ماں ہے، ہمارے باپ ہے، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، خاندان۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی ہماری طرح انسان ہے، لیکن مقام و منصب کے اعتبار سے آپ کا درجہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، جس درجے کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا، بزرگ توئی
القصة مختصر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت بیان کرنا ہمارے اختیار میں اور بس میں نہیں ہے. ہم اتنی بات کہنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ اگر سب سے بڑا مقام اللہ کے بعد کسی کا ہے تو رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چیز کی طرف اور بھی اشارہ کرتے ہیں, اب بھی یہ بھی سنے ہوں گے اور سنتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. اور تقابلی جادہ کیسے ہے؟ اللہ کے رسول بھی کم پایا نہیں ہے, اللہ کے رسول بھی کم پایا نہیں ہے, وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے. دونوں غلط ہیں. اللہ کا جسم ہے جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے. ہمارے طرح جسے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن قرآن یحذرکم اللہ نفسا, اللہ اپنے وجود سے تمہیں ڈراتا ہے. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری کائنات فنا ہو جائے گی, اللہ کی ذات باقی رہے گی. تو اللہ کی ذات تو بعد آپ میں موجود ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمان کہ آسمان و زمین کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى على العرش, پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا. کیسے بیٹا اللہ کو معلوم ہے, لیکن اللہ کا جسم ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہے. قرآن نے تو بعد آپ کا تذکرہ کیا. حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کشتی بناؤ, میری نگاہوں کے سامنے, میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. وہاں تو نگاہ اور آنکھ کا تذکرہ کیا گیا. یہودیوں کے اعتراض پر کہ اللہ کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے اس لیے خرچ نہیں کرتے, ہم سے مانگتے ہیں, تو قرآن نے کیا کہا, بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. تو اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ قرآن نے کیا. یہ بھی گمراہی کی بات ہے کہ اللہ کی زبان نہیں مگر بولتا ہے, اللہ کی آنکھ نہیں مگر سنتا ہے, اللہ کا کان نہیں مگر وہ دیکھتا, اگر اللہ کا کان نہیں وہ سنتا ہے, اللہ کی آنکھ نہیں مگر وہ دیکھتا ہے. اس قسم کی باتیں خواہ مخواہ کی بات ہے. اور جن چیزوں کا قرآن میں ثبوت ملتا ہے, حدیث نبویہ میں ثبوت ملتا ہے, آپ کو ہو بہو اسی انداز سے ماننا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کا وجود بھی ہے, اللہ کی آنکھ بھی ہے, اللہ کا کان بھی ہے, اللہ کا ہاتھ بھی ہے, اللہ کا پیر بھی ہے. وہ مشہور حدیث یاد رکھ لیجیے جس میں بہت سے لوگ آپ کو گمراہ بھی کریں گے. یہ سب باتیں غلو سے متعلق آئے گی. گمراہ کیسے کریں گے؟ جب بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے اور نوافل کرتے کرتے میری قربت کو حاصل کر لیتا ہے, تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, یا میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے, میں اس کا ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یہ حدیث ایسی ہے اس پہ لوگ گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھیے پیر و مرشد اللہ میں جا کے ضم ہو جاتے ہیں, اللہ اس میں آ کے مل جاتا ہے, حلول کر جاتا ہے. نہیں, اس کا مفہوم جو سلف صالحین نے بیان کیا ہے, وہ اللہ کا بندہ فرائض کی تکمیل کے بعد نوافل کی کثرت کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے, تو وہی کام کرتا ہے جو اللہ کرانا چاہتا ہے, اسی چیز کو دیکھتا ہے جس کو اللہ دیکھنے کا حکم دیتا ہے, اسی بات کو سنتا ہے جس کو سننے کا اللہ حکم دیتا ہے, اسی چیز کو پکڑتا ہے جس کو پکڑنے کا حکم دیتا ہے, اسی چیز کی طرف جاتا ہے جس کی طرف جانے کا حکم دیتا ہے, وغیرہ ذالک. حدیث بخاری کی ہے, مسلم کی حدیث ہے, لیکن گمراہ کرنے والے گمراہ بھی کرتے ہیں. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا, اللہ کے رسول بھی کم پایا نہیں ہے, وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کا درجہ بہت بڑا ہے. اللہ کا جسم نہیں ہے تو اللہ کے نبی کا جسم ہونے کے باوجود ان کا سایہ نہیں ہے. بلکہ قوال سناتے, کیا سناتے ہیں, سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کے آج بھی. سنا ہے قوال پڑھتے ہیں, سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی. ہم نے کئی آدمی کو مدینہ لے جا کر دکھایا ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبر پر گنبد خضرا بنایا گیا ہے, اس کی جب دھوپ کے چھاؤں پہ پڑتا ہے تو سایہ کس طرح دکھائی دیتا ہے. یہ جھوٹے لوگوں کی جھوٹی باتوں کی کا جھوٹ ہونا ثابت ہو جاتا ہے, پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بہرحال یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہے, یہ بھی غلو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ جسم ہے, لیکن ایسا لطیف جسم ہے, روشن جسم ہے جس کا کوئی سایہ نہیں ہے, لائٹ کا کوئی سایہ نہیں ہوتا. اس طرح کی بات بیان کر کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آئیے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگ کس طرح کا غلو کرتے ہیں. پہلی بات، انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے رسول بڑا پاورفل ہے، مختار کل ہے، مختار کائنات ہے، جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، جو چاہیں گے کر گزریں گے. سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے. اب قرآن کی آیت کو پڑھیے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر یہ نبی بھی اس قرآن میں اپنی جانب سے کسی بات کو ملا دیتے، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور اس کی شہرک کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی ان کو بچا نہیں سکتا تھا. اسی قرآن میں اللہ نے کہا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اے نبی آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اسی قرآن میں آپ سے کہا کہ کہیے لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے لوگوں میں تمہارے نفع نقصان کا مالک ہی نہیں. جس چیز کی صراحت کے ساتھ قرآن انکار کرتا ہے، لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ مالک کل ہے، یہ خالق کل ہے، یہ مالک کل ہے، اور ساتھ ساتھ یہ مختار کل ہے. خالق کائنات اللہ ہے لیکن مختار کل ہے، سب چیز کا اختیار رکھتے ہیں. یقین قرآن مقدس کے بیان کردہ اصول و ضوابط کے خلاف ہے. ہاں، اسی بنیاد پر ایک مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، اور لوگ اسی روشنی میں یہ کام کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں. کیا؟ ہم جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو جائے، آخر تو اللہ کے نبی کی امت میں ہے نا. جب اللہ کے نبی کی امت میں ہے تو اللہ کے نبی ہماری سفارش کر دیں گے، ہمارا بیڑا پاک ہو جائے گا. ہم نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، ہمارے اسلام سے رشتہ رہے نہ رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ کے نبی مچل جائیں گے، وہ اچھل جائیں گے، وہ ناز و نخرہ کریں گے، اپنی امت کو بخشوا لیں گے. امت کو بخشوائیں گے، لیکن کب؟ سلسلے میں یاد رکھیے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. یاد رکھیے گا ایک چیز، بھلے یاد رکھیے، پڑھیے سورہ ہود، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے. نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے. ان کا بیٹا ان کے سامنے طوفان نوح میں ڈوب رہا ہے. باپ نے کیا کہا؟ یا بنی ارکب معنا، بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ گے تو کافروں کے ساتھ رہنے سے بچو گے اور ڈوبنے سے محفوظ ہو جاؤ گے. کیا کہا؟ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. بیٹا نے کیا کہا؟ جو بھی پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے اتنا دور پانی تھوڑے جائے گا، ہم بچ جائیں گے. پانی، سیلاب، طوفان، آسمان سے بھی بارش ہو رہی ہے، زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے. اتنا پانی ہوا جودی پہاڑ تک پہنچ گیا، اور باپ بیٹے کی گفتگو چلی رہی تھی. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. ایک تھپیرے نوح علیہ السلام کی بیٹا کو لیا اور ڈبو دیا. پیدرانہ شفقت کے پیش نظر نوح علیہ السلام نے کہا الہی ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت حکم الحاکمین. اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر کا فرد تھا، اور تیرا وعدہ تو تیرے گھر والوں کو ڈبوئیں گے نہیں. میرا بیٹا ڈوبا کسی سمجھ میں نہیں آتا. اللہ نے کیا کہا؟ جو بات اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہی ہے، وہ بات اگر کوئی انسان کسی بھی نبی کے بارے میں کہے تو کافر ہو جائے گا. کیا کہا؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بعلم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. نوح، جس کو اپنا بیٹا آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے. اس کے یہ مطلب ہرگز نہیں ان کی بیوی کسی دوسرے کی بستر پر گئی تھی اور یہ حرامی بچہ تھا. ایسا نہیں ہے. کسی نبی کی بیوی کے بارے میں ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے. بیٹا ان کا ہی تھا. لیکن کیا کہا؟ وجہ بتائی، انہو عمل غیر صالح. اس کا ابنیت کا رشتہ آپ سے اس لیے ٹوٹ گیا ہے
ابنیت سے رشتہ اس لیے ٹوٹ گیا ہے کہ آپ کے مطابق عمل صالح کرنے والا نہیں ہے. تو جس نبی کا بیٹا عمل صالح کرنے والا نہ ہو اس بیٹا کو بیٹا کہلانے کا حق نہیں ہے. تو جس نبی کی امت عمل صالح کرنے والی نہ ہو اس امت کو نبی کی امت کہلانے کا حق کہاں سے مل گیا؟ پھر قرآن کے بیان کے مطابق، حدیث رسول کے بیان کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، سفارش کریں گے. ایک شفاعت کبریٰ ہے اور شفاعت کے بہت سارے درجات ہیں. شفاعت کریں گے، لیکن اس خوش فہمی مبتلا ہو کر اگر آدمی اچھے برے اعمال میں مشغول رہے کہ اللہ کے نبی بخشی دیں گے، بخشواہی دیں گے، تو یہ حماقت و بیوقوفی ہے. 5 منٹ اور لگا، 5 منٹ کر دیں، ختم کر دیتے ہیں 5 منٹ. بھائی 5 منٹ آپ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اذان ہو جائے گی. ہاں دوسری بات آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا بہت مشہور ہے کہ انسان جب مرتا ہے قبر میں جاتا ہے 3 سوال ہوتا ہے. ایک سوال کیا ہوگا؟ ما كنت تقول في حق هذا الرجل، بعض میں الذي بعث فيكم، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے. تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ مدینہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا پردہ ہٹے گا اور سارے امت کے افراد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جائے گا، اور وہ دیکھ کے کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ کی شان میں گستاخی ہے. سوال کا انداز دیکھیے، ما كنت تقول في حق هذا الرجل الذي بعث بكم، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ کون آدمی ہے جو تمہارے دنیا نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. سیدھا سیدھی جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. الذي بعث فيكم کا تذکرہ موجود ہے. پھر آپ کو دکھا کر سوال کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ ارے کوئی آدمی دیکھ کے بتا دے گا، اور جس نے کبھی دیکھا نو کیسے بتائے گا؟ یہ تو خواہ کا سوال ہوگا. اس طرح کی بات کہنا عام طور سے مشہور ہے کہ قبر میں اللہ کے نبی کی شبیہ دکھائی جاتی ہے، فوٹو دکھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد سوال ہوگا. اور یہ اخیر کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا. معراج ایک بہت بڑی نوازش ہے، بہت بڑا مقام و منصب ہے، بہت بڑا درجہ ہے، کسی کو نہیں کرایا گیا. گھر سے اٹھا کے لایا گیا، حرم شریف میں آپ کا کلیجہ چیرا گیا، آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے صاف پاک کیا گیا، پھر سرجری ہو گئی، پھر وہاں سے فلسطین، اور فلسطین سے 7 آسمان، اور پھر اس کے بعد اوپر لے گئے. جانتے ہیں لوگ کیسا کیسا غلو کرتے ہیں. جبریل نے اللہ کے نبی کو جب جگانا چاہا تو آپ کے تلوے کو چوما ہے، بوسہ دیا ہے. بھائی کسی کی شان بیان کرنے میں سید الملائکہ کی توہین آپ کرتے ہیں. پھر کتاب و سنت سے اگر کوئی دلیل موجود کرنا چاہیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ کو جگانے کے لیے جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو چوما ہے اور چوم چوم کر آپ کو جگایا. سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن آپ کی شان تو بیان کر دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تو آپ نے، حضرت جبریل کی توہین تو آپ نے کر دی. پھر اس کے بعد پہنچے وہاں عرش معلیٰ تک پہنچے. راستے میں جبریل امین نے یہ کہتے ہوئے ساتھ چھوڑ دیا، ایک فارسی کے شعر پڑھتے ہیں، اگر برسرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسودت پرم، اگر ایک بال برابر بھی اس سے آگے جاؤں گا تو تجلی کی روشنی مجھے جلا کے رہا خاک کر دے گی. کس حدیث میں بھائی؟ جن لوگوں نے یہ بات بیان کی بلا سند بات کی. اور پھر اس کے بعد اس سے بڑھ کر یہ ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو معراج میں تشریف لے جانے کے بعد جبریل حیران رہ گئے کہ اللہ کون ہے اور مصطفیٰ کون ہے؟ دونوں تو ایک ہی ہے، وہی اللہ ہے وہی مصطفیٰ ہے. کیا کہا؟ وہی جو مصطفی عرشہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ مصطفیٰ ہو کر. کتنا خطرناک جملہ ہے. جب اللہ ہی محمد ہے اور محمد ہی اللہ ہے، اس عقیدے سے میں کیا خرابی ہے؟ جس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے اس کو گمراہ قرآن نے کہا ہے اور کافر قرآن نے کہا ہے. وہی طریقہ وہی بات اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دے
پاکستان کے ایک بڑے عالم کہتے ہیں ہکے ہکے ہکے، دونوں ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی ہے. یہ کہاں سے لایا بھائی؟ پھر جب دونوں ایک ہی ہیں تو عرش معلیٰ پہ جانے کیا بات تھی؟ یہی سب بات کر لیتے، آنا جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ سب غلو آمیز جملے ہیں جس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے. ایک بات اور بھی کیا کہ بات ختم کر دوں، وہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. سب سے پہلے اللہ کے نبی کا جنازہ کس نے پڑھا؟ کیا کہا؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی کا جنازہ اللہ نے پڑھا. نبی کی شان میں اس طرح غلو کیا، اس طرح بڑھایا کہ اللہ کو بھی اللہ کے نبی کی شان میں قصیدہ پڑھنا پڑا، اور ان کے سامنے سجدہ، ان کے سامنے عبادت کے طور پر جنازہ کی نماز پڑھنا پڑی. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائیوں، ان چیزوں کی تفصیل اور دلیل میرے پاس موجود، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ان چیزوں کو میں نے بالکل اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں حقیقت حال کو سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اللہ رحم فرما. ہو گیا. ہونے دیجیے اس کو.